آج اہم بات کریں گے کہ قومیت کیا چیز ہے اور اسلام کا تصور قومیت کیا ہے، اور مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں اس کا تصور اب تک عملی نفاذ نہیں ہو سکا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود اسکالرز کا تعارف کروانے سے پہلے مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کا مطلب ہے ایک رنگ و نسل، زبان، سرزمین، ثقافت کے حامل افراد کا گروہ، اور اسی قوم سے قومیت یا نیشنلٹی جنم لیتی ہے۔ اس کی انتہائی شکل قوم پرستی یا نیشنلزم ہے، جو ہمارا موضوع نہیں، تاہم یہ عرض کرتا چلوں کہ قدیم ادوار سے قوم پرستی کا عنصر ہر معاشرے میں فروغ پاتا رہا، اور ہر قوم پرست لیڈر مختلف خواص کے باعث اپنی قوم کو دنیا کی بہترین قوم قرار دینے یا اسے دوسروں کو کمتر گردانے میں لگاتا رہا۔ اسلام سے پہلے معاشرے بالخصوص خطہ عرب میں قومیت اپنی انتہائی شکل یعنی قوم پرستی کی طرف بدرجہ اتم موجود تھی۔ نسل پرستی، لسانیت، رنگ، نسب کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ پورے عرب میں مرکزیت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قوم پرستی مرکزیت کی بھی ضد ہے اور اجتماعیت کی بھی۔ دوسری جانب اسلام کے تصور قومیت کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام رنگ و نسل، علاقے، قبیلے، معاش و معیشت اور لسانیت کے فرق کو قابل توجہ نہیں گردانتا، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ سب انسان ایک ہی اصل سے ہیں۔ اسلام میں قومیت کا تصور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی کلمہ ایک ایسی رہی سہی ایک پوری فلسفی ہے جس کے ساتھ پوری امت مسلمہ علاقائیت سے بالاتر ہو کر بندھی ہوئی ہے، اور اسی کلمے کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور شامل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، جس کا مفہوم ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، سنگل سیل سے، اور انہی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اس کے ساتھ ہی نسل اور خاندان کے اختلاف کی بھی یہ حقیقت واضح کرتے ہوئے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں سرداری اور فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے، اور اس کا مفہوم ہم اگر سمجھنا چاہیں سورہ حجرات میں فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اسلام کی ترویج میں مزاحمت کا ایک بڑا عنصر یہی قوم پرستی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل، زبان اور مرتبے کو چنداں حیثیت نہیں دی، جبکہ مشرکین صدیوں سے نسلی تعصب کے عادی تھے۔ اس بات کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر ہے اس میں فرمایا کہ اے لوگو، جس کا مفہوم اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو کالے پر اور کالے کو کسی گورے رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اسلام جب ظاہر ہوا تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نسل اور وطن پرستی کے تعصبات، امتیازات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش اور ان تعصبات میں پیش وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے اترتا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کی طرف اترتا، ان کی اس بات کا اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں جواب دیا ہے سورہ الزخرف میں کہ وہ کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں اتایا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب تلوار کے زور سے قریش کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ اس میں قبائلی عصبیت کا خاتمہ کرنے کے لیے پورے زور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب سن رکھو کہ فخر و ناز کا ہر سرمایہ، خون و مال کا ہر دعویٰ آج میرے ان قدموں کے تلے ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں اسلامی تصور قومیت اپنی روح کے مطابق کیوں کر فروغ نہیں پا رہا، ہم ایک اجتماعی اسلامی سوچ سے کیوں دور ہیں، ظلم و ضبط کی کہاں کہاں کمی ہے، ہم رنگ و نسل اور لسانیت کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک قوم کیوں نہیں بن سکے۔